بھائی ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں۔ ہاں اس امت میں عقائد کا بھی اختلاف ہے، اعمال کا بھی اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ ہر مکتب فکر یوں سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی مسلمان، باقی سارے کافر ہیں۔ یہ دیکھو میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے فتنہ پھیلانے والے مولویوں کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ان کو لو دور ہو کے گزرو۔ اور ہر مکتب فکر میں اللہ کے نیک بندے اور صلح چاہنے والے، محبت چاہنے والے بے شمار ہیں، ان کی سن۔ تو بھائیو کامیابی کا معیار ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اختیار کرے گا لگے گا مردود ہے۔ اسلام کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں۔ وجعل الذل والصغار لمن خالف امری، جو میرے اس راستے سے ہٹے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے، اور میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کا اسلام تھوڑے سے وقت میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں، سارا مختصر۔ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر۔ یہ بلڈنگ مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو یا گردوارہ ہو یا گرجا ہو، ہوٹل ہو، ہاسپٹل ہو، بنیاد سے شروع ہوتا ہے اور چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ سہیل صاحب نے اس وقت بلایا جب چھت مکمل ہو گئی۔ چھت نہ ہو تو نہ گھر میں بیٹھا جا سکتا ہے، نہ مسجد میں، نہ دفتر میں، نہ ہاسپٹل میں۔ تو میرے نبی نے ایک دو حدیثیں سناتا ہوں جس سے پورے اسلام کی تصویر سامنے آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، اے آ گئی بنیاد، عمارت سے تشبیہ دی ہے، عمارت سے۔ اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزیں: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی، 5 وقت کی نماز، اور 1 مہینے کا روزہ جو ابھی انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، اور زکوٰۃ 4 مالداروں کے لیے، اور حج 5واں مالداروں کے لیے۔ حج اور زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا فرق کر دیا کہ جس کے پاس پیسہ فالتو 1 سال پڑا رہے تو وہ زکوٰۃ دے 2.5%، اور جس کو اللہ نے دولت دی ہے، صحت بھی دی ہے، تو وہ جا کے میرے گھر کا حج کرے زندگی میں صرف 1 دفعہ۔ اسلام کی بنیاد میں 5 پتھر پلر بنائے گئے ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ تو بنیاد ہو گئی۔ بنیاد کوئی ڈال دے تو وہ یہ نہیں کہتا جی یہ میرا گھر ہے، کہتا جی یہ گھر بن رہا ہے۔ بنیادیں پڑی ہوں، کوئی نہیں کہتا یہ مسجد ہے، کہ جی یہ مسجد بن رہی ہے۔ کوئی نہیں کہتا جی یہ میرا دفتر ہے، کہتا جی دفتر بن رہا ہے، یہ ہاسپٹل بن رہا ہے، یہ مندر بن رہا ہے، یہ گرجا بن رہا ہے، یہ گردوارہ بن رہا ہے۔ کوئی اس کو کوئی نام نہیں دیتا جب تک چھت نہ پڑ جائے۔ تو ہمارے پاس جو اس وقت اسلام ہے وہ بنیادی اسلام ہے، صرف نمازی، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ بے جان ہے چونکہ چھت کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ اب چھت پہ جا کے چیز مکمل ہوتی، تو اسلام کی چھت کیا ہے جہاں جا کے اسلام مکمل ہو جائے؟ تو میرے نبی کی دوسری حدیث اس کے ساتھ جوڑ لو۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق،
میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی چھت بنا دوں، تمہارے اخلاق مکمل کر دوں۔ تو میں دو لفظوں سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک بنیا پہلی حدیث میں، ایک اتممہ دوسری حدیث میں، کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اتممہ۔ اتممہ ہوتا ہے پوری طرح مکمل کرنا اور اچھی طرح مکمل کرنا۔ جیسے اس میں اب قالین بھی بچھ گیا ہے اور چھت بھی پڑ گئی ہے اور باقی چیزیں بھی آ گئی، اس کو کہتے ہیں اتممہ۔ چھت پڑ جائے، لائٹیں نہ لگی ہوں، فرش نہ بنا ہو اور قالین نہ بچھو تو اتممہ کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کو پوری طرح مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ادھر فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ تو بھائیو، میرے نبی کا دین، میرے اللہ کا اتوارا ہوا اسلام مختصر 2 حدیثوں میں ہے، ایک کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک اچھے اخلاق۔ ایک حدیث اور ساتھ سنا دوں تو اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل اسلام؟ عمر بن عبسہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ یہ نہیں کہ ہر بولتے گال کرنی، ہر بولتے گال کرنی، کھوتے انہوں میں گالیں کٹی جاندے ریڑیاں والی۔ تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ پہلی حدیث میں اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج۔ یہ ابتدا ہے۔ اب انتہائی اسلام اخلاق پر ہے۔ تو اب یہ جو سوال کرنے والا ہے نا، یہ آخری حج کے موقع پہ سوال کر رہا ہے۔ آخری حج میں ملاقات ہو رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم عرفات میں نازل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب میرے نبی مکمل دین کی شکل بتا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول بول۔ اللہ کو بخیل سے پیار نہیں ہے، سخی سے پیار ہے، چاہے وہ غافل ہو۔ اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، چاہے رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار ہو۔ چاہتا نہیں پیو گے، پہلے ہی نہیں کہہ دیتا ہے، چاہتا نہیں پیو گے، اگلا شرم میں چاہتا جی نہیں جی بس رہن دے، روٹی تو نہیں کھاؤ گے، روٹی تو نہیں کھاؤ گے۔ بخل کا دورہ۔ ہمارے بچپن میں جب یہ سڑکیں کچی ہوتی تھیں تو مسافر آ کے ڈیروں میں ٹھہرتے تھے۔ تو ہمارا ایک کلچر تھا دیہاتی، اور یہ بھینسیں گائیں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو رات کو آنے والے مسافروں کو یا مہمانوں کو دودھ پلایا جاتا تھا۔ روٹی کھلا دی مغرب کے فوراً بعد، اور عشاء کے بعد نوکر جاتا تھا اور سب کو دودھ پلاتا تھا۔ یہ ہمارا ایک کلچر تھا۔ تو گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے، 3 پا دا گلاس ہوتا ہے۔ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک بزرگ آ گیا مہمان، ہمارے دادا اور اس کے والد آپس میں بہت تعلق، آگے بہت تعلق، وہ پرانی عمر کے۔ تو نوکر گیا دودھ پلانے، اب گلاس آ گئے ایڈے ایڈے۔ پہلے گلاس ہوتے تھے اتنے اتنے تانبے دے، چاچا لال ہودا نہ ہوئے، اس نے دودھ ڈال کے دیا نا تو کہتا پتر میں نہیں پیندا۔ اس نے کہا چاچا کیوں؟ کہ پتر یہ 2 تو ود پیواں تو 2 پیواں تو میرا گزارا نہیں ہوندا، تے 2 تو ود پیواں تو بے غیرت بنا، تے گلاس ہے نہیں، گلاسی ہے، جا بھجا میں نہیں پیندا۔ تو آج کل کی مہمان نوازی ہے، چائے تو نہیں پئیں گے، پہلے ہی نہیں کیتی جاندی۔ گڈی بھی تیار ہے تے کھانا بھی تیار ہے، کی کرو گے؟ وہ جو میں گڈی تے ہی جانا۔
ہمارے بچپن میں رات 12 بجے مہمان آتا تھا نا، تو ہماری دادیاں نانیاں کہتی بسم اللہ بسم اللہ، برکت آ گئی برکت آ گئی برکت آ گئی۔ آج دن کے 12 بجے میں مہمان آ جائے تو ہماری بیگمات کہتی ہیں بتائے بغیر آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، بتائے بغیر آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے، حالانکہ جب کہ آج کل پکانا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ تو بخل کا زمانہ آ گیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا پوچھ اسلام کیا ہے؟ کہا کھانا کھلانا۔ چلو ایک آدمی غریب ہے، اس پر روٹی کوئی نہیں، میٹھا بول تو بول سکتا ہے، زبان تو اللہ نے سب کو دی ہے، تو اگر ہم نے کہا میٹھا بول، کھانا کھلا۔ کھانا ہر آدمی یقینی بات ہے نہیں کھلا سکتا، کہ اتنے کم وسائل ہیں کہ خود ہی وہ چٹنی سے روٹی کھاتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، لوگوں کی برداشت کرنا اور معاف کرنا۔ یہ بھی اخلاق، پانی دینا یار۔ اس نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو اب دین مکمل ہو چکا نا، تو چھت بتائی جا رہی۔ اب نے کہا صبر و سماحہ، برداشت کرنا لوگوں کی، میں بدلہ لے کے چھڑوں گا نہیں، یہ ایمان کی اعلیٰ تصویر نہیں ہے۔ آپ نے کہا صبر کرنا، پھر صرف صبر نہیں کرنا، والسماحہ، اور معاف کرنا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ایمان بتایا۔ اور میرے نبی نے کر کے دکھایا۔ 21 برس جو قتل کے منصوبے بناتے رہے، 21 سال مکے والے، جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے ایک بول میں کہا جاؤ میں نے سب کو معاف کیا۔ آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، صحابہ بھی سوئے ہوئے تھے، تو ایک بدو کافر کہیں سے آیا، غورس اس کا نام تھا، اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھا کے آپ کی پسلی میں ماری یہاں۔ اب اٹھ کے بیٹھ گئے، دیکھا تو وہ تلوار لے کے کھڑا، اور یوں کر کے کہنا 10 ہن تینوں کون بچاوے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ۔ تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی۔ تو آپ نے تلوار اٹھا کے یوں سیدھی کی، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا، تو اللہ تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا، مہربانی کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو کیا کرنے آیا ہے، مارنے پیٹنے نہیں، قتل کرنے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ تو آپ نے کہا جاؤ معاف کیا۔ سبحان اللہ، جاؤ معاف کیا۔ اسلام مکمل کہاں ہو رہا ہے؟ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ دھیان نال سنیں، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان، میرے نبی کا جواب، جو سارا دن مصلی پہ بیٹھا رہے، جو ہر سال حج عمرہ کرے، جو مسجد سے نہ نکلے، جو رات کو قرآن پڑھے، دن میں روزے رکھے، نہیں۔ سنو، غور سے سنو، من سلم المسلمون لسانہ ویدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان فیصلہ بات کا وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ سبحان، کیا بات۔ میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، پر اس کی زبان بہت سخت ہے، بہت بےزتی کرتی۔ آپ نے کہا جہنم میں جائے گی۔ کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفلی روزہ، لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، کہا وہ جنت میں جائے گی۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے؟ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل،
سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے، کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے، اور اخلاق کی بے شمار اقسام۔ میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، ایک صفت بھی کسی مسلمان مرد عورت کے اندر ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا۔ سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کو میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے اندر ساری ہے، ساری تیرے اندر ساری ہے۔ تو ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی، اور عبادت بھی مسلمان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے۔ اب سنو قرآن سے، اللہ تعالیٰ انسان کسے کہتا ہے؟ ایمان والوں کو۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کے دین کو نہ مانے۔ آپ نے کہا وہ سب سے بدترین مخلوق۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں انسانیت میں داخل کرتا ہے۔ انسان ہے ہی وہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو میرے رب کے نزدیک۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ بول بھائی۔ ہاں، میرا اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا، اب آئی نہیں چل رہا، تھوڑی آواز ہے۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تم نماز پڑھو، یہ تمہیں بد اخلاقی سے بچائے گی اور یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی۔